السلام علیکم میرے پیارے پیارے احباب. آج میں آپ کے سامنے وہ چیز رکھنے جا رہا ہوں زبان و بیان سے متعلق، جو کہ میں یوں سمجھیں کہ گزشتہ 30 سال سے میں محسوس کر رہا ہوں. جی ہاں، صرف 30 ایئر، 3 سال سے نہیں، 30 سال سے، کہ بہت کم احباب کو اس چیز کا ادراک ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ چونکہ میں کالج میں پڑھا رہا ہوں اور گزشتہ 30 سال سے پڑھا رہا ہوں، تو میں بہت مرتبہ پوچھ چکا ہوں مختلف احباب سے کہ بھائی تعلیم میں اور تعلم میں کیا فرق ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ کسی نے جواب نہیں دیا، لیکن یقین جانیے کہ 100 میں سے یوں سمجھیں کہ 2 بندوں نے مجھے درست جواب دیا. اسی طرح سے کہ عالم میں اور متعلم میں کیا فرق ہے، یا تعلیم میں اور علم میں کیا فرق ہے. تو یہ اس قسم کی چیزیں ہیں، یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں. تو آج میں آپ کے سامنے یہ سیٹ آف دا ورڈ جو ہے یہ رکھنے جا رہا ہوں، اور ان کے معنی میں کیا فرق ہے وہ بھی بتانے جا رہا ہوں، اور اس کے روٹ بھی بتانے جا رہا ہوں کہ ایسا ہوتا کیوں ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ میں نے یہ پہلے بھی بیان کیا ہے، دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ عربی میں جتنے مصادر ہوتے ہیں ان کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ثلاثی مجرد اور دوسرے ثلاثی مجرد مزید فی. فرق ان میں یہ ہے کہ ثلاثی کا مطلب 3، جیسے ثلث 1/3 کو کہتے ہیں. تو وہ مصدر کہ جن کا بنیادی مادہ جو ہے وہ 3 حرفی ہوتا ہے یا 6 حرفی ہوتا ہے، ان کو ثلاثی مجرد کہا جاتا ہے. اور یہ کہ مادہ پھر کیا ہوتا ہے؟ مادہ یاد رکھیے گا، اس کو کہتے ہیں کہ جس میں سے اگر کوئی حرف حذف کر دیا جائے تو وہ لفظ جو ہے اپنی شکل ہی کھو دے. مثال کے طور پر جیسے علم ہے، ایک مصدر ہے، ٹھیک. تو اب علم کے 3 حرف ہیں، عین، لام، میم. تو یہ 6 حرفی یوں سمجھیں کہ ایک مصدر ہے، اور اس کا مادہ جو ہے وہ عین، لام اور میم پر مشتمل ہے. یہ 3 حروف ہیں. تو اگر ان 3 حروف میں سے آپ کوئی ایک حرف جو ہے وہ حذف کر دیں، عین جو ہے وہ حرف حذف کر دیں تو لم رہ جائے گا، لام حذف کر دیں تو ام رہ جائے گا، اور میم حذف کر دیں تو عل رہ جائے گا. تو آپ نے دیکھا کہ ان 3 حروف میں سے کوئی ایک حرف بھی اگر ہم حذف کر دیں تو پیچھے جو رہے گا وہ لفظ جو ہے وہی نہیں رہے گا، بلکہ کوئی اور ہی چیز جو ہے وہ باقی رہے گی. یہ الگ بات ہے کہ وہ جو باقی مادہ ہو وہ شاید بامعنی ہو کسی اور معنی میں، لیکن یہ ضروری نہیں. تو بہرحال مادہ اس کو کہتے ہیں. یہ میں درمیان میں بتا رہا ہوں کہ جو اس لفظ کی کنسٹرکشن کے لیے لازمی حروف ہوتے ہیں کہ ان کے بغیر وہ حرف جو ہے اپنا وجود ہی کھو دیتا ہے. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ عربی میں 2 طرح کے مصادر ہیں، ایک وہ جو ثلاثی مجرد ہیں، یعنی جو 6 حرفی ہیں، جیسے علم ہے، کسب ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے لاکھوں کی تعداد میں اس طرح سے آپ لفظ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں، یعنی موجود ہیں. اور اس کے بعد ایک دوسری قسم ہوتی ہے ثلاثی مجرد مزید فی. مزید فی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ثلاثی مجرد کا جو مصدر ہوتا ہے اس میں کچھ اور حروف جو ہیں وہ زائد کر دیے جائیں، اس میں ملا دیے جائیں، اسی لیے اس کو مزید فی کہا جاتا ہے. یعنی ایسا مصدر جس میں کچھ مزید حروف جو ہیں وہ شامل کر دیے گئے ہیں. چنانچہ جب ہم ان میں مزید حروف جو ہے وہ شامل کرتے ہیں، یعنی ثلاثی مجرد کے حروف میں، تو پھر وہ جو ایک مصدر پیدا ہوتا ہے تو اس کی شکل بھی اور ہوتی ہے، اس کا وزن بھی اور ہوتا ہے، اور اس کے معنی بھی جو ہیں وہ اور ہوتے ہیں، اگرچہ اس کا روٹ وہی ہوتا ہے. یہاں سے پھر وہ مزید حروف جو ہیں، یا یوں سمجھے کہ مزید الفاظ جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. تو آج میں آپ کے سامنے لفظ علم جو ہے اس سے نکلنے والے اسی طرح کے مختلف الفاظ جو ہیں وہ بتانے جا رہا ہوں، اور نیز ان میں کیا معنوی طور پر فرق ہے یہ بھی بتانے جا رہا ہوں، اور بہت اختصار کے ساتھ. بس آپ سنتے چلے جائیں گے، آپ کو سب چیزیں جو ہیں وہ معلوم ہوتی چلی جائیں گی. میں کوئی عربی زبان کے جو گاڑے قواعد ہیں وہ آپ کو سمجھانے نہیں جا رہا. چنانچہ سب سے پہلے لفظ علم کو آپ جانتے ہی ہیں، یہ 6 حرفی ہے اور یہ ثلاثی مجرد کا جو ہے ایک مصدر ہے. اس کے بعد پھر اسی سے ایک لفظ پیدا ہوتا ہے عالم. یاد دیکھیے گا کہ یہ بروزن فاعل ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا. یہاں سے ایک اور لفظ بھی ہے، اگرچہ وہ یوں سمجھے کہ کسی قاعدے کے مطابق نہیں ہے، لیکن اس کا روٹ جو ہے وہ بھی علم ہی ہے، اور وہ لفظ ہے عالم. یعنی عالم جاننے والا اگر لام کے نیچے زیر ہو، اور اگر لام کے اوپر زبر ہو تو پھر عالم. تو عالم کائنات کو کہتے ہیں. اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ چیز کہ جو پہلے سے معلوم ہو، جس طرح سے یہ کائنات پہلے سے معلوم ہے، ٹھیک.
سورہ فاتحہ آپ سب پڑھتے ہی ہوں گے، اور اس کے شروع میں پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، دیکھا تو یہ عالم کی جمع ہے، یاد رکھیے گا عربی کے اندر عالمین، اگرچہ اس کی بھی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، عالمین بھی ہو سکتا ہے اور عالمون بھی ہو سکتا ہے، بہرحال یہ عالم کی جمع ہے، عالم کی جمع نہیں ہے۔ اسی طرح سے اسی سے ایک لفظ معلوم، معلوم جو ہے وہ مفعول کے وزن پر ہے، مقتول کے وزن پر ہے، یعنی جو چیز جو ہے وہ معلوم ہو، جو چیز علم میں جو ہے وہ آ گئی ہو، ٹھیک۔ اچھا، پھر معلوم سے یاد رکھیے گا اگر مؤنث بنانی ہو تو معلومہ، ٹھیک، اور اگر بہت زیادہ ہوں اور سب کی سب مؤنث ہوں تو معلومات، ٹھیک۔ معلومات جو ہے وہ دراصل معلوماتن کی جو ہے وہ جمع ہے۔ تو یہ ہو گیا تھوڑا سا یوں سمجھیں کہ وہ ان الفاظ کا تذکرہ کہ جو کہ ثلاثی مجرد سے نکلتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ثلاثی مجرد مزید فی کی طرف، تو اس میں جو پہلا باب جو ہے وہ باب افعال، افعال کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ وزن ہے، یعنی اعلام، ٹھیک، یعنی جب ہم اس کے اوپر اس کو چڑھائیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ اعلام۔ تو اب دیکھیے آپ کہ یہ اعلام جو ہے یہ ثلاثی مجرد مزید فی کا باب ہے اور باب افعال کے وزن پر ہے، اور اب دیکھ رہے ہیں کہ اس میں دو حرف جو ہیں وہ زائد ہیں، وہ کون کون سے؟ یعنی شروع کا الف جو ہے وہ بھی زائد ہے، اور لام کے بعد جو الف ہے وہ بھی زائد ہے، جبکہ عین لام میم جو ہے اس میں پہلے سے موجود ہے۔ تو بس یہی وہ مزید فی کا جو ہے یوں سمجھیں کہ کردار ہے۔ تو اب اعلام اور علم میں کیا فرق ہے؟ علم علم ہے، اعلام کا مطلب ہے، یاد رکھیے گا، کسی کو کوئی معلومات بہم پہنچانا، یعنی اگر ہم کہیں کہ فلاں شخص نے یہ اعلام کیا، کیا مطلب کہ فلاں شخص نے یہ علم جو ہے وہ بہم پہنچایا۔ اور جس طرح ثلاثی مجرد کا اسم فاعل جو ہے وہ عالم ہوتا ہے اور اس کا اسم مفعول جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے، اسی طرح سے باب افعال کا جو اسم فاعل ہے وہ مفعل کے وزن پر ہوگا اور اس کا مفعول جو ہے وہ مفعل کے وزن پر ہوگا۔ کیا مطلب؟ یعنی معلم، معلم کا کیا مطلب ہے؟ اعلام کرنے والا، کسی تک کوئی علم پہنچانے والا۔ یاد رکھیے گا کہ معلم نہیں ہے، وہ الگ لفظ ہے، ہاں وہ الگ ہے، یہ معلم ہے، اس میں لام پر تشدید نہیں ہے۔ تو معلم اعلام کرنے والا یعنی کسی تک کوئی علم پہنچانے والا، اور معلم یہ مفعول ہے، یعنی وہ چیز کے جو کہ پہنچائی گئی ہے۔ اس میں بہت باریک سا فرق ہے، اس کو مد نظر رکھیے گا ہمیشہ کہ اگر لام کے نیچے جو ہے وہ زیر ہو تو پھر وہ اسم فاعل ہوتا ہے، یعنی وہ کام کرنے والا ہوتا ہے، اور اگر لام کے اوپر زبر ہو تو پھر وہ مفعول ہوتا ہے، یعنی جو چیز کے جس پر عمل کیا گیا۔ اس کے بعد عربی کے باب مزید فی میں ایک باب جو ہے وہ باب تفعیل ہے، ٹھیک، یعنی اس کا وزن جو ہے وہ تفعیل ہے۔ تو اب دیکھیں کہ ہماری اردو کے اندر کتنے الفاظ ہیں، اگر میں لاکھوں تو بہت مبالغہ ہو جائے گا، لیکن ہزاروں کی تعداد کے اندر سچی بات یہ ہے کہ اگر میں کہوں تو شاید مبالغہ نہ ہو۔ تصدیق، تعلیم، تردید، تقتیل، تقطیع، ٹھیک، تو اس طرح سے یہ جتنے بھی یہ الفاظ ہیں یہ سب کے سب جو ہیں وہ باب تفعیل کے مصادر ہیں، ٹھیک۔ تو اب دیکھیں کہ علم جو ہے وہ مصدر ہے ثلاثی مجرد کا، اور تعلیم جو ہے یہ کس کا مصدر ہے؟ یہ مصدر ہے باب تفعیل کا۔ تو فرق کیا ہے علم میں اور تعلیم میں؟ کیا فرق ہے؟ علم علم ہے، تعلیم یاد رکھیے گا کسی تک کوئی علم جو ہے وہ پہنچانا۔ اچھا، اب آپ کہیں گے کہ اعلام میں اور تعلیم میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اعلام کا مطلب بھی علم پہنچانا اور تعلیم کا مطلب بھی جو ہے وہ علم پہنچانا۔ تو اس میں فرق یہ ہے کہ اعلام یکبارگی اور تعلیم آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے ان سٹیپس مدارج کے اندر، اسی لیے تعلیم کا معنی جو ہے وہ سکھانا کیا جاتا ہے۔ کیوں سکھانا کیا جاتا ہے؟ کیونکہ جب بھی آپ کسی کو کوئی علم جو ہے وہ وہاں پہنچاتے ہیں اور اس نیت سے پہنچاتے ہیں کہ وہ سیکھ جائے، تو پھر اس کو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے مدارج میں سٹیپس کے اندر جو ہے وہ اس تک ہم پہنچاتے ہیں۔ تو اس لیے تعلیم کا جو ہے وہ ترجمہ جو ہے وہ سکھانا کیا جاتا ہے۔ تو میں بنیادی طور پر ثلاثی مجرد کو ہمیشہ مد نظر رکھوں گا مثال کے لیے۔ تو جس طرح سے ثلاثی مجرد علم کا جو اسم فاعل جو ہے وہ عالم ہے اور اس کا اسم مفعول معلوم ہے، اسی طرح سے باب تفعیل کا جو اسم فاعل ہے، غور کیجیے گا یہاں،
وہ مفعل کے وزن پر ہے، یعنی معلم، ٹھیک، اور اس کا جو اسم مفعول ہے وہ مفعل کے وزن پر ہے، یعنی معلم۔ تو اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ معلم کے اندر اور علم میں یا عالم میں کیا فرق ہے۔ عالم جو کسی چیز کو جانتا ہو، اور معلوم مفعول کے وزن پر ہے، جو چیز جانی گئی ہو۔ تو معلم کسی کو کچھ سکھانے والا، اور معلم جو چیز سکھائی گئی ہو۔ میں دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ یہ جو تیسرا حرف ہے لام، اس کا جو اعراب ہے یہ بڑا بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اگر اس کے نیچے زیر ہو تو پھر یہ اسم فاعل ہوتا ہے، اور اگر اس کے اوپر زبر ہو تو پھر یہ اسم مفعول ہوتا ہے۔ تو معلم سکھانے والا، ٹھیک، اور معلم جو سکھایا گیا ہو۔ تو اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ انما بعثت معلما، یہاں معلم لام کے نیچے زیر ہے کہ مجھے جو ہے وہ معلم جو ہے وہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور آپ نے یہ دیکھا پڑھا سنا ہوگا کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ فلاں مدرسے میں معلم ہیں، ٹھیک، یعنی وہاں استاد مقرر ہیں۔ اور اسی طرح سے معلمہ اگر وہ مؤنث ہو، وہ فیمیل ہو تو معلمہ، اور اگر بہت ساری ہوں تو پھر معلمات۔ کلیئر؟ تو اب آپ کو یہاں تک امید ہے کہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ کیا فرق ہے ان الفاظ میں۔ اب مزید فی کے ابواب میں سے ایک اور جو ہے باب وہ لے لیتے ہیں۔ وہ باب جو ہے وہ کہلاتا ہے باب تفعل، ٹھیک، یعنی اس کا جو وزن ہے وہ تفعل ہے۔ تفعل کے وزن پر اردو میں اگر ہزاروں نہیں تو سینکڑوں الفاظ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ مثال کے طور پر بھائی تکلف سے کام نہ لیں۔ تکلف، یاد رکھیے کہ یہ لفظ تکلف نہیں ہوتا، یہ لفظ تکلف ہوتا ہے، اور یہ بر وزن تفعل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بھائی یہ تصنع چھوڑ دیں۔ تصنع یہ بھی تفعل کے وزن پر ہوتا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح سے ایک اور لفظ میں یقین جانیے کہ پورے یقین سے کہوں گا کہ شاید ہی کوئی صاحب اس کا درست تلفظ بولتے ہوں۔ تشدد ہم اور دن رات بولتے ہیں۔ تو تشدد یہ بھی لفظ جو ہے یہ بھی باب تفعل ہی کا مصدر ہے، لہذا اسے بھی تشدد نہیں بولنا چاہیے بلکہ اس کو بھی تشدد جو ہے وہ بولنا چاہیے۔ اسی طرح اسی مصدر سے دو اور لفظ جو ہیں وہ ایک ہی شعر کے اندر یا ایک مصرعے میں مستعمل ہوئے ہیں، بہت خوبصورت شعر ہے۔ وہ دونوں لفظ جو ہیں وہ بھی اسی کا مصدر ہیں، اور وہ شعر ہے کہ میں جسے پیار کا انداز سمجھ بیٹھا ہوں، میں جسے پیار کا انداز سمجھ بیٹھا ہوں، وہ تبسم وہ تکلم تیری عادت ہی نہ ہو۔ اب اس میں بھی عام طور پر وہ تبسم و تکلم، نہ، غلط۔ تبسم سین کے اوپر پیش ہے، ٹھیک، زبر نہیں ہے۔ اسی طرح سے تکلم لام کے اوپر زبر نہیں ہے بلکہ لام کے اوپر جو ہے وہ پیش ہے۔ تو اب ہم چونکہ ہم بنیادی طور پر لفظ علم جو ہے اس کی روٹس دیکھ رہے ہیں، اس سے نکلنے والے مختلف جو ہیں ہم معنی الفاظ یا قریب المعنی الفاظ، ہم معنی نہیں قریب المعنی الفاظ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اور ان کو متعین کر رہے ہیں کہ ان الفاظ میں کیا فرق ہے۔ تو اسی طرح سے تعلم، جی ہاں، علم سے جو ہے باب تفعل کا مصدر کیا ہوگا؟ تعلم، ٹھیک، اور اس کا جو ہے اس میں فاعل ہوگا متعلم، یاد رکھیے گا متعلم۔ اب یہاں سے ہمیں جو ہے وہ سمجھ میں آئے گا کہ پھر ان میں فرق کیا ہے۔ یعنی اب ہمارے سامنے اب تین جو ہیں وہ باب ہو گئے، باب افعال، باب تفعیل اور باب تفعل، اور تینوں کے مصادر جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اعلام، تعلیم اور تعلم۔ تو ان تینوں میں پھر کیا فرق ہے؟ تو فرق میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اعلام کسی کو کوئی چیز بتانا، کسی تک کوئی علم پہنچانا۔ تعلیم سکھانا، ٹھیک، یعنی کسی کو آہستہ آہستہ کوئی علم جو ہے وہ امپارٹ کرنا، اس تک پہنچانا، یعنی سکھانا۔ تعلم یاد رکھیے گا یہ بالکل اس کا الٹ ہے، تعلیم کا جو ہے اس کا الٹ ہے۔ وہ کیا؟ سیکھنا، یعنی آہستہ آہستہ سیکھنا، ہاں، ایک بارگی نہیں، آہستہ آہستہ جو ہے دھیرے دھیرے کر کے جو ہے کسی سے کوئی چیز سیکھنا جو ہے وہ تعلم کہلاتا ہے۔ تو اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ تعلیم و تعلم کا یہ جو سلسلہ ہے، تو
یہ دونوں مصدر ہیں. تعلیم کا مطلب سکھانا اور تعلم کا مطلب سیکھنا، یعنی سکھانے اور سیکھنے کا یہ جو سلسلہ ہے. اسی طرح سے جو اس کے فاعل ہیں باب تفعل سے، جیسے میں عرض کیا کہ وہ متعلم جو ہے اس کا فاعل ہے اور متعلم جو ہے اس کا مفعول ہے. تو معلم میں اور متعلم میں پھر کیا فرق ہوا؟ معلم سکھانے والا، متعلم سیکھنے والا. اب دیکھا آپ نے کہ کتنا باریک سا فرق ہے. تو بہرحال تعلیم و تعلم کا جو ایک مرکب عطفی ہم بالعموم استعمال کرتے ہیں، اس کے معنی اب آپ کو یاد ہو جانے چاہیے، یعنی تعلیم سکھانا اور تعلم جو ہے وہ سیکھنا. ہم عام طور پر اس کا ترجمہ کہتے ہیں کہ سکھانے کا سلسلہ، تو یہ ہم الٹ کر دیتے ہیں، جو کہ سیکھنا جو ہے وہ ترجمہ تعلم کا ہے اور سکھانا جو ہے وہ ترجمہ تعلیم کا ہے. تو یا تو پھر ہم یوں کہیں کہ تعلم و تعلیم کا یہ جو سلسلہ ہے تو پھر ترجمہ درست ہو جائے گا سیکھنے سکھانے کا سلسلہ، ورنہ یوں سمجھے کہ یہ ترجمہ جو ہے یہ لف و نشر مرتب نہیں، بلکہ لف و نشر ایک طرح سے جیسے وہ غیر مرتب ہوتا ہے تو یہ اس صف میں جا کھڑا ہوگا. اسی طرح سے مزید فی کا ایک اور مصدر ہوتا ہے اور وہ مصدر ہوتا ہے استفعال کے وزن پر. تو اگر ہم اسی علم کو اس باب میں ڈالیں تو پھر ہمیں جو مصدر حاصل ہوگا وہ ہوگا استعلام. اور یہ بھی ایک باقاعدہ لفظ ہے، بے شک آپ ڈکشنری کھول کر دیکھ لیں آپ کو استعلام بھی لکھا ہوا ملے گا، اور اس کا اسم فاعل جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مستعلم. تو بھائی پھر اس کا کیا مطلب ہے، ان کے کیا معنی ہے؟ تو استعلام کا مطلب ہے کسی سے کوئی علم طلب کرنا، کیونکہ یہ جو باب ہے باب استفعال یہ ہمیشہ کسی سے کوئی چیز طلب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جس طرح سے مغفرت، اب غفران مغفرت کو کہتے ہیں، لیکن استغفار یعنی اللہ جل شانہ سے مغفرت طلب کرنا. اسی طرح سے استعلام یعنی کسی سے کوئی چیز جاننے کی تمنا کرنا، کسی کو کہنا کہ ارے بھائی میں فلاں چیز نہیں جانتا، فلاں علم جو ہے وہ مجھے نہیں ہے، تو پلیز میری مدد کیجئے، مجھے اس بارے میں کچھ علم جو ہے وہ فراہم فرما دیجیے. تو ناظرین یہ ایک ایسا علم ہے کہ یہ بہت یوں سمجھیں کہ توجہ بھی چاہتا ہے، وقت بھی چاہتا ہے. لیکن یہ ویڈیو جو ہے خیر سے 17 منٹ بلکہ 18 منٹ کے قریب ہو گئی ہے یہ ویڈیو. تو اب یہ سلسلہ میں یہی موقوف کرتا ہوں. انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے گا. اردو میں موجود وہ الفاظ جو کہ عربی الاصل ہیں، ان میں کیا فرق ہوتا ہے، یہ سب آپ کو بتایا جائے. سر دست فقیر کو یاد دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.